الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا لا تجعلوا مت تم بناؤ دعاء الرسول رسول کے بلانے کو بینکم اپنے درمیان کدعاء بعضکم بعضا جس طرح تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے ان لوگوں کو یتسللون منکم لواذا جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض سن لو بے شک اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ یقیناً وہ جانتا ہے جس حال میں تم ہو۔ ویوم یرجعون الیہ اور اس دن وہ لوٹائے جائیں گے اسی کی جانب۔ فینبئہم بما عملوا پس وہ انہیں خبر دے گا انہیں بتلائے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پہلی آیت کے پہلے ٹکڑے کے متعلق مفسرین نے تین اس کے مفاہیم اور تین مطالب بیان کیے ہیں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ پہلا معنی اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ دعاء الرسول اس کا معنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، یعنی لفظ دعا جو ہے یہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں تو آپ علیہ السلام کے بلانے کو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح معمولی نہ سمجھو، کیونکہ رسول مکرم علیہ السلام جب بھی بلائیں تو حاضر ہونا واجب ہے، جب کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس وقت ایک دوسرے کے بلانے پر حاضر ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور یہی معنی اور مفہوم زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس سے پہلی جو آیت ہم نے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اجازت طلب کرنے کا مسئلہ اور امر جامع میں موجود رہنے کا تذکرہ کیا تھا، اور علماء اس کا دوسرا معنی اور مفہوم یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا، یعنی لفظ دعا جو ہے یہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ کیا معنی کہ رسول مکرم علیہ السلام کو اس طرح مت نام لے کر پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کر بلاتے ہو، بلکہ جب بھی نبی مکرم علیہ السلام کو بلانا ہے تو یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا ایسے القاب کے ساتھ تم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینی ہے جس میں آپ علیہ السلام کی تعظیم ہو، آپ علیہ السلام کی تکریم ہو، اور ایسے لہجے میں بھی نہیں بلانا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ آواز نیچی رکھ کر ادب کے ساتھ رسول مکرم علیہ السلام کو بلانا ہے۔ اور اس معنی کی تائید سورۃ الحجرات کی جو ابتدائی آیات ہیں اس سے بھی ہو جاتی ہے کہ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور تیسرا معنی اور مفہوم علماء اس کا یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم رسول مکرم علیہ السلام کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح مت سمجھو،
کیونکہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کے حق میں دعا کر دیں تو اس کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، وہ اس کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ اور جس کے خلاف اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بد دعا کر دی تو اس کو کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ تو صحیح معنی اور جو مفہوم ہے وہ پہلا آپ کو میں نے بتلایا وہ زیادہ مناسب ہے، دوسرا بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ تیسرا جو ہے آیت کے الفاظ کے لحاظ سے کیا ہے، بعید ہے۔ یہ معنی تو بن سکتا ہے لیکن الفاظ کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں آیات کے تو اس کے لحاظ سے یہ معنی درست نہیں ہے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، تم رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بلانے کو اس طرح مت سمجھو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تم ٹال دیتے ہو، تسلیم نہیں کرتے یا تاخیر کر لیتے ہو، نہیں۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی بلائیں گے فوری طور پر آنا ہوگا، فوری طور پر حکم کی تعمیل کرنی ہوگی، فوری طور پر آپ کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اگر نہیں کی تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی گویا کہ نافرمانی کر رہے ہو۔ اور اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر بھی کیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد یعلم اللہ الذین، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے یتسللون منکم لواذا، جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے، ایک دوسرے کی پناہ لیتے ہوئے آہستہ آہستہ خفیہ طریقے سے نکل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں۔ اور یہ کن کے اندر ہے؟ یہ منافقین کا شیوہ ہے، کیونکہ مسلمان اجازت لے کر نکلتا ہے، تو جب مسلمان اجازت لیتا تو منافق جو ہے اس کی آڑ لیتے ہوئے نکل جایا کرتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو کھسکنے والے ہیں ان کو اپنی گرفت سے ڈرایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر موجود ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دھوکہ دے کر آ گئے، آپ کو پتہ نہیں پڑا، ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر آ گئے، نہیں، اللہ رب العالمین یقیناً جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، یخالفون، یہ خالف یخالف خلافاً و مخالفتاً، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے رہنا۔ اور اس کی تائید قرآن کریم کی دیگر آیات سے ہوتی ہے، جیسے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر کیا ہیں، وہ خوش ہو گئے ہیں۔ تو خلافہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے رہنا۔ اور اگر یخالفون کے بعد عن آئے، جیسے یہاں پر آیا ہے یخالفون عن امرہ، تو اس وقت ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر مزید آپ نے پڑھنی ہو تو سورہ انفال کی آیت نمبر 24 اور 25 وہاں پر آپ کر سکتے ہیں۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لفظ حرف ان لانے کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ یخالفون کے بعد جو ان لایا گیا ہے اس کے اندر کہتے ہیں اعراض کا مفہوم بھی شامل ہے، یعنی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے اعراض کرتے ہیں۔ اور زمخشری جو ہیں وہ اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں کہ یصدون عن امرہ، کہ جو لوگ اس کے حکم سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے ان تمام کو اگر ہم ملا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پیچھے رہنے کا نتیجہ کیا ہے؟ فتنے کے اندر مبتلا ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک حکم سے پیچھے رہنا۔ اب یہاں پر غور کریں، آج ہم زندگی کے اندر کتنے معاملات کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم مان رہے نہیں ہوتے، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے لیکن ہم اس سے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے مخالف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک حکم کی وجہ سے جو بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک حکم سے پیچھے رہتا ہے، ایک حکم نہیں مانتا، اس کو اللہ رب العالمین کیا وعید سنا رہے ہیں کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو کہیں فتنہ آ نہ پہنچے۔
فتنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہی اس چیز کی وضاحت موجود ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان کفار سے اس وقت تک آپ نے لڑائی کرنی ہے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی شرک، یعنی جو بندہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کرتا یا عمل کرنے میں تاخیر کرتا ہے، اس بندے کے لیے یہ انتہائی خطرہ ہے کہ وہ خالص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور وہ شخص کفر، شرک اور بدعات کا مرتکب ہو جائے گا، اس بیماری کے اندر وہ شخص چلا جائے گا۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر یہ ہے کہ وہ بندہ دنیا کے اندر یا پھر آخرت کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب بندہ دنیا کے اندر عذاب کے اندر کس طرح مبتلا ہوگا، اس کی تفصیل سورہ انعام کی آیت نمبر 65 کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر بیان فرمائی ہے کہ بندہ جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العالمین اس کو کس انداز سے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اندازہ لگا دیں کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیجئے وہی اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ القادر، وہ قادر ہے کس بات پر؟ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں کے اندر تقسیم کر دے، رب العالمین تمہاری جماعتیں بنا دے، تمہیں آپس کے اندر فرقوں کے اندر اللہ رب العالمین تقسیم کر دے، اور تمہیں بعض کے ذریعے سے ایک دوسرے کو عذاب چکھائے۔ یعنی انسان کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، یا پھر آخرت کے اندر تو ہے اس کے لیے عذاب۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں عذاب ممکن ہے اس شخص کو مل جائیں کہ وہ بندہ شرک، کفر، بدعات کو بھی اختیار کر سکتا ہے اور ساتھ میں دردناک عذاب کے اندر بھی مبتلا ہو، یا پھر کم از کم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا وہ شکار ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے سے پیچھے رہتا ہے۔ تو ہمیں اس معاملے پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معاملے میں بھی اگر ہم اطاعت نہیں کرتے تو اس بندے کے لیے اتنی بڑی سزا ہے، اور جو بندہ اگر اپنی پوری زندگی کا شیوا، اپنی پوری زندگی کی عادت ہی یہ بنا لے ہر حکم کے اندر وہ نبی علیہ السلام کے حکم کو پیچھے چھوڑنے والا ہو، آپ کی بات نہ ماننے والا ہو، تو وہ کس طرح کی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، کس طرح وہ شرک کے اندر جا سکتا ہے، دردناک عذاب کے اندر جا سکتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے آخر کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، یہ بات بٹھا لو کہ سارے آسمان اور ساری زمین یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور جو مملوک ہے اس کے لیے لائق نہیں کہ وہ اپنے مالک کے حکم کی نافرمانی کرے اور اس کی سزا کا حقدار بنے۔ تو اس لیے لوگوں، تم اپنے رب کی حکم کی اطاعت کرو، اس کے حکم کو مانو جو تمہارا مالک ہے۔ تمہاری اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کی بات نہ ماننا یہ درست بات نہیں ہے۔ اس کی تم کیا ہے؟ اطاعت کرو، اس کے حکم پر عمل کرو، اور جب تمہیں اس کے رسول کسی جامع کام کے لیے بلائیں تو فوراً تم اس کے اندر حاضر ہو جاؤ، اور جب آ جاؤ تو اس مجلس سے اٹھ کر نہ جاؤ۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یعنی جس روش کے اوپر تم قائم ہو وہ اچھی ہے یا بری ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور وہ لوٹائے جائیں گے اس رب کی طرف۔ یہاں پر کیوں لوٹایا جائے گا؟ تاکہ اللہ رب العالمین ان کو خبر دے بما عملوا، کہ جو وہ اعمال کر آئیں۔ اب خبر دینے کا یہاں پر کیا مراد ہے؟ یعنی جزا دینا، بدلہ دینا مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کر آئے ہو، بتلانا مقصود ہے، اب یعنی وہ جزا یا سزا ان کو دینا مقصود ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ قد یعلم ما انتم علیہ اس مضمون کی تکمیل کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز جو تم کر رہے ہو، جس پر تم موجود ہو، اس کو جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ بکل
شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، کوئی چیز اللہ رب العالمین کے علم سے مخفی نہیں ہے، اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔